बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नया निगरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से गहरा ताल्लुक़ रखता है, जिस पर लोगों ने कहा कि मैं कह रहा हूँ गोया कि इमरान ख़ान की रज़ामंदी वाला वज़ीर आज़म लाया गया है। ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इमरान ख़ान का उनसे ताल्लुक़ क्या था और वो इमरान ख़ान के बारे में क्या राय रखते हैं, तो वो शख्स आया है। अब मैं मज़ीद तफसीलात आपके लिए लाया हूँ जो आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। क्या निगरान वज़ीर आज़म के आने से इमरान ख़ान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बदल गया है? मैंने अपने टाइटल में लिखा कि एक पाबंदी हटी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जब मैं कह रहा हूँ कि पाबंदी हटी है वो बताता हूँ। अवाम क्यों ये सोच रही है, क्या तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के हकूमत से निकलने के लिए एक ऐसी हुकूमत जिसके पास पार्लियामेंट थी, जिसको इस्टेब्लिशमेंट की पावर थी, सब कुछ इमरान ख़ान ने बर्दाश्त किया, उससे बुरा मज़ीद उनके साथ क्या हो सकता है? तो अनवारुल हक काकड़ उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या साबित हो सकते हैं? तो ये सवाल इर्रेलेवेंट है, ये सवाल माने नहीं रखता। वो जो कर सकते हैं तहरीक इंसाफ तो वो पहले ही फेस कर रही है। लेकिन असल ख़बर क्या है? असल ख़बर यह है कि अब म्यूज़िक फेस करने की बारी तहरीक इंसाफ की नहीं है। तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी मसाइब का शिकार है। मिसाल देना चाहता हूँ, लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून ने आज रैली निकाली यौम आज़ादी की मुनासबत से। उनके हाथ में पार्टी के झंडे थे, पंजाब पुलिस ने उन्हें नहीं रोका, किसी ने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया। अब ज़रा आज तहरीक इंसाफ निकाल के दिखा दे। असल मसला यह है कि म्यूज़िक फेस करना है मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को। चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इमरान खान के लिए कुछ नया नहीं है, उनके लिए कुछ अलग नहीं है। देखें, अगर इलेक्शन नहीं हो रहा, अब तो राजा रियाज ने कह दिया है कि इलेक्शन फरवरी से पहले नहीं होगा और वज़ीर ख़जाना टेक्नोक्रेट होगा, तो जनाब ये उस ट्रक पर चढ़ेंगे इमरान खान के साथ। इमरान खान, आपके पास पब्लिक सपोर्ट है, लोग आपके कहने पर निकलते हैं, मेहरबानी करें लोगों को निकालें, इलेक्शन लें। ये बात इनकी जानिब से आएगी। जो इमरान खान कहता था कि इलेक्शन दो, कौम को फैसला करने दो, मेरे ये अल्फाज नोट कर लें। ये इमरान खान के ट्रक पे आएंगे, इमरान खान के ट्रक पे चढ़ेंगे, ये इमरान खान से तरले मिन्नतें करेंगे और ये कहेंगे कि खान साहब आप लीड कर सकते हैं, कौम आपके पीछे है, कौम आपके कहने पर निकलती है, हमारे कहने पर नहीं निकलती। अब आते हैं इस बात पर कि पाबंदी क्या हटी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद टीवी पर बड़ी कवरेज मिली है। अब सवाल ये सवाल पैदा करती है और ये उम्मीद भी दिलाती है, दोनों चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, कि ये कवरेज कहाँ से मिली है। ये कवरेज मिली है शाह महमूद कुरैशी को। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आज भरपूर टाइम दिया गया, हम न्यूज़ के ऊपर और दीगर चैनल्स के ऊपर, यानी तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से टाइम मिलना शुरू हो गया है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक क्या कहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़िलहाल उनका खैर मकदम किया है और कहा है कि वो एक मुनासिब इंसान है और उनसे कहा है कि हम आपके साथ ताउन करेंगे, लेकिन एक ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, जो कि होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये बात दुरुस्त है। अब पीडीएम वाले चकरा के रह गए हैं, यानी अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि अनवारुल हक काकड़ से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया कि हमसे कंसल्टेशन नहीं हुई। क्या अनवारुल हक काकड़ नवाज शरीफ की चॉइस है? क्या आसिफ अली जरदारी की ये चॉइस है? क्या मरियम नवाज़ की ये चॉइस है? इसके ऊपर कामरान खान ने ट्वीट किया। आजकल कामरान खान और ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन ट्वीट रेलेवेंट है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि छोड़ें इस बात को कि नवाज शरीफ और जरदारी ने बनाया है या नहीं बनाया। आपको कहीं एहसन इकबाल, कहीं ख्वाजा आसिफ या जो सेकंड टियर लीडरशिप आती है वो ये क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रही है कि जनाब ये हमने वज़ीर आज़म लगाया? नहीं। पीपल्स पार्टी ने पहले कहा कि हमने ये नाम नहीं दिए थे, उसके बाद वो उनकी खातून शाजिया मरी की तरफ से आया कि हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, हाँ हम तो इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। यानी अगर इनके साथ हाथ हुआ है तो इमरान खान को परेशानी क्या है? इमरान खान की तो पहले ही बात कोई सुन नहीं रहा था। सूरत हाल इस वक्त ये है कि आपस में तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, अब इल्ज़ाम ये पिंडी वालों पर लगा रहे हैं। वो कैसे? अवामी नेशनल पार्टी जो इनकी इत्तेहादी है, हुकूमत का हिस्सा थी
اور آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں ان کے بھی وزیر تھے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم تو کہہ رہی ہے نا بھائی ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اب الزام لگا رہے ہیں، الزام بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نگران وزیر اعظم مورا ہے۔ کس کا مورا ہے؟ پنڈی والوں پر الزام لگا رہے ہیں نا آپ۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ انہی کی طرف سے آئے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ، انوار الحق کاکڑ تو تب عمران خان کے تھے، تب تک بنی گالا میں تھے، تب تک عمران خان کی جنرل اسمبلی کے اندر جو تقریر تھی اس کے اوپر ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، تب تک جب وہ زیارت ریزیڈنسی گئے تھے، تب تک جب تک اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے ساتھ تھی۔ یہ بات درست ہے۔ ناظرین اکرام، ہم انالیسز وہی کریں گے جو ریالٹی اور حقیقت بیسڈ ہے۔ آپ کو گھمانا مقصد نہیں ہے، آپ کو انفارمیشن دینی ہے اور حقیقت پر مبنی دینی ہے۔ آپ کو اچھی بھی لگے گی، آپ کو کبھی بری بھی لگے گی، تو بات وہ پہنچانی ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ساری صورتحال ایک طرف جس پہ پریشانی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یاد رکھیے گا دائیں دکھا کے بائیں ماری جاتی ہے، کہتے ہیں سجی دکھا کے کھبی ماری جاتی ہے۔ آج ایک اعلامیہ آتا ہے پیمرا کی طرف سے۔ پیمرا کچھ لوگوں کے نام لیتا ہے، مثال کے طور پر صابر شاکر کا نام ہے، ڈاکٹر معید پیر زادہ کا نام ہے، کچھ سیاستدانوں کے بھی نام ہیں، مراد سعید، فاروق حبیب، حماد اظہر وغیرہ کا نام ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ ان کو ٹی وی پر نہیں دکھانا، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ وجہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اشتہاری ہیں۔ اسحاق ڈار اشتہاری نہیں تھا جب ٹی وی پہ اس کا سارا کچھ چلتا تھا؟ کیا ان کا جرم اس سے بڑا ہے کہ اشتہاری تھا اور وزیر اعظم کے جہاز پر واپس آیا اور وزیر خزانہ لگ گیا؟ اب یاد آیا؟ پہلے بھی تحریک انصاف والے جو بیچارے ہیں ان کو کون ٹی وی پہ اس طرح دکھا رہا تھا، اور یہ کہاں لوگ گھوم سکتے تھے؟ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں سجی اور کھبی والا فرق۔ یہ ظاہراً آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر یہ بات کی گئی ہے کہ اشتہاریوں کو نہیں دکھانا، لیکن یہ ان سب کے اوپر آنا ہے۔ اگلے ایک مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ایسے ہوں گے کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے، سپریم کورٹ آج کل کیونکہ تیار ہے، سپریم کورٹ بہت زیادہ فیصلے بھی سنا رہی ہے، یہ الگ بات ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان والوں کے حوالے سے سب کچھ کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان والوں کی خوشی ہماری خوشی ہے اور ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم تو ان کی خوشی پر خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے ہے، اگلا چیف جسٹس بھی بلوچستان سے ہے، پھر نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہے۔ اچھی بات ہے، کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ ہم تو اس چیز کے خلاف نہیں ہیں، پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، خیبر پختونخوا سے ہو، ہم اس تعصب میں کبھی نہیں پڑے۔ امید ہے بلوچستان والے اب شکوہ پنجاب والوں سے نہیں کریں گے۔ ہمارے بھائی کے ہم نے ان کا کوئی حق مارا ہے، اب تو ان کا اپنا نگران وزیر اعظم، ان کا اپنا چیف جسٹس اور چیئرمین سینٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو بلوچستان کے دوست کہتے ہیں ان کا مسئلہ در حقیقت پنجاب سے نہیں تھا، ان کا مسئلہ اس اشرافیہ سے ہے جو ان کے نام کے اوپر اقتدار لیتی ہے۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ پر۔ سپریم کورٹ ایک اور کھڑاک کے لیے تیار ہے۔ وہ کھڑاک کیا ہے؟ وہ کھڑاک یہ ہے کہ 16 اگست کو ایک اور کیس لگ گیا ہے، اور وہ کیس کون سا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احسن اقبال کا کیس لگ چکا ہے، سعد رفیق کا کیس لگ چکا ہے۔ اب 16 اگست وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، جو کہ اس وقت سابق وزیر اعلیٰ سندھ ہو جائیں گے کیونکہ کل میٹنگ ہوئی ہے اور اپوزیشن لیڈر کے نام پر کل اتفاق ہو گیا، اسمبلیاں تو ساری تحلیل ہو گئیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا پہلے ہی تحلیل تھیں، سندھ اسمبلی بھی کل تحلیل ہو چکی ہے، بلوچستان اسمبلی بھی آج ہو گئی ہے، اور اوپر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ چکا ہے۔ اس ساری صورتحال سے ہٹ کے اب 16 تاریخ کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ صورتحال کیا بن رہی ہے، اور یہ جو آندھی چلے گی یہ چراغ سب کے بجھائے گی اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی والے تو پہلے ہی زد پر ہیں، اس لیے پریشان ہونا کس بات پہ؟ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو پریشان ہونا پڑے گا۔ ذرا ایک اور بھی خبر میں جاتے جاتے آپ کو دے دوں، تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان، ان کے بیٹے کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے باچا خان ایئرپورٹ پشاور سے، جبکہ افتخار دورانی واپس آ چکے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ خبر دے چکا ہوں۔ میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ ایک خبر ہے ایکسپریس نیوز کی، اس کے مطابق بیرون ملک جانے والوں کا رش، روزانہ 40,000 افراد کی پاسپورٹ دفاتر میں آمد۔ جیو نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ پاسپورٹ بنانے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ۔ اگر ایکسپریس نیوز کی بات کو مان لیا جائے 40,000 روزانہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 لاکھ لوگ ہر مہینے اپلائی کر رہے ہیں پاسپورٹ کے لیے۔
آپ چیچو کی ملیاں یا میاں چنو جانے کے لیے تو پاسپورٹ اپلائی نہیں کرتے، آپ ملک سے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں۔ پھر تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے تھے منڈی بہاؤالدین سے، ان کا ایک چھوٹا بیٹا جو لاہور پڑھتا تھا، پہلے ان کو اٹھایا گیا، اس کا کوئی سیاست سے یا کسی واقعے سے تعلق نہیں تھا۔ پھر ان کی بیٹی جو میرے خیال سے اسلام آباد میں ہے، وہ شادی شدہ ہے، تو ان کے گھر کے اوپر ریڈ کیا گیا۔ اب انسان ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا ہے، جب معاملہ بچوں کے اوپر آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر ان کو اصل حکمرانوں نے، طاقتوروں نے، پنڈی والوں نے بلا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لکھ کے دو اسٹامپ پیپر پہ کہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن نہیں لڑو گے اور تحریک انصاف کو چھوڑ دو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نے لکھ دیا تو انہوں نے کہا کہ سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو آ گیا ہوں، میں تو چلے مجبور ہو گیا، ووٹر مجبور نہیں ہوا، ووٹر عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو ان بڑے صاحب نے کہا کہ ہم انتظام کرنے تک الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کب تک یہ بوٹوں والے اپنے پیروں تلے عوامی طاقت کو کرش کرتے رہیں گے؟ ایک وقت آئے گا ان کو بھی ان کے کیے کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔